مولانا علی جمیل صاحب کشمیری قاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں کو آج ہمیں رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ ساتھ حضرات کے سامنے ہے کہ وہ عمرہ کی سفر سے واپسی میں کار حادثے کا شکار ہوئے اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور طائف میں ان کی تصویر عمل میں آئی، ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے کا بھی حادثہ میں ہی انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، اور اس نے 17 سال قطر میں گزارے۔ 17 سال کے عرصے میں اپنے گاؤں میں بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا، کیونکہ اسے دنیا سے بھی جلدی جانا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ تو 17 سال کے عرصے میں اس نے 70 سال کا کام کیا، اس نے وہاں اسکول کھولا، مدرسہ کھولا، اور اچھا اس کو ایک پروان چڑھایا، مثال تعلیم کو بہتر کیا، اور ہم آہنگی پیدا کی تمام مسالک کے درمیان، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کا مستقبل بہتر ہو، اور اس کے لیے وہ کیا چیزیں ان کو پڑھائی جائیں، اس پر اس کی فکریں بہت زیادہ تھیں، جس کے لیے اس نے تگدو بھی بہت کری، اور تجارت کے میدان میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی خوب ترقی سے نوازا، اور اس ترقی کو اس نے اپنی جو اس کے پاس علم تھا اور جو اس کو فکر تھی اس کی ترویج و اشاعت میں لگایا۔ تو محض 17 سال کے عرصے میں اس نے وہاں اسکول، مدرسہ، اکیڈمی کافی چیزیں قائم کری۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ان سارے اداروں کو پھلتا پھولتا رکھے۔ اور سب سے اہم بات ان کے اور دیگر اوصاف میں یہ تھی کہ قرآن کریم سے انتہائی درجے کا شوق اور محبت تھی، اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-6 مہینے کے اندر انہوں نے تلاش کر کے قطر کی مشہور ترین آوازوں تک رسائی حاصل کری، اور ان تک پہنچے، اور ان کا قرآن سنا، ریکارڈ کیا، اور اس کو اپنی ٹائم لائن سے نشر کیا، اور اپنے دوستوں کے اندر بھی اس فکر کو پیدا کیا اور بڑھایا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، اور اچھی سے اچھی آوازوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اسے دنیا کے سامنے لاتے رہیں۔ اور انہوں نے اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کیا، مطلب بہت سے ایسے ساتھی جو ابھی ان کے سامنے بالکل جونیئر ہیں، ان سے بھی وہ ملے، سینئروں سے بھی ملے، اور ان کی تلاوتیں سنی، ان کے گھر گئے، ان کو اپنے گھر بلایا، صرف قرآن کی نسبت پہ، صرف قرآن کی نسبت پہ، اور مجھے قرآن ریکارڈ کیے اور چلائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹائم لائن پہ آج بھی وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، اور ایک اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اور کافی ساتھیوں کے پاس وہ جا رہے تھے اور فون آ رہے تھے، اور انہوں نے وہاں شاہد صاحب کو بھی فون کیا، ان سے بھی کچھ ساتھیوں کے نمبر لیے، شہر عالم تک بھی گئے، شاید آپ تک بھی آئے، شہر محمد اور بھی ساتھیوں کے بجائے ماشاء اللہ۔ اور ہر محفل میں جو ان کے اپنے دوستوں کی احباب کی مجلس ہوتی تھی، اس میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں اور ساری بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، وہاں پہ آخر میں اپنے ہی ساتھیوں کو قرآن سن کر، حالانکہ خود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، لیکن آپ کو ان کے اپنے علاقے میں پڑھی ہوئی قرآن کی ویڈیو ملے گی، قطر میں جیسے وہ اپنے ساتھیوں کا ریکارڈ کرتے تھے، خود اپنا ریکارڈ نہیں کرتے تھے اس طرح، اور تو اپنے ساتھیوں کا قرآن آخر میں ریکارڈ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو اہمیت دینا، ان کو آگے بڑھانا، اور یہ ان کا ایک انتہائی اہم وصف تھا، خصوصی وصف تھا۔ اور بہرحال وقت موعود آ گیا تھا، اور ہم سب کا ایمان ہے قضاء و قدر پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کی توفیق دی، عمرہ کیا، مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ آئے، پھر عمرہ کیا، عمرہ کر کے نکلے، اور قطر کی واپسی کے سفر میں حادثے کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم اپنی اس مجلس کی طرف سے، ہمارے اس پروگرام کی طرف سے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے اس عظیم خادم کو، قرآن کے اس عاشق کو، قرآن کے اس محب کو خراج تحسین پیش کریں اور خراج عقیدت پیش کریں، اور وہ ہمارے لیے کافی مشعلیں چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی قطر کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، آسائشیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، تو اس کو اپنی ذات سے اٹھ کر کے اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنے علاقے، اپنے شہر کے دیگر لوگوں کے لیے مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے شہر جمیل ہمارے لیے ایک بہت زندہ مثال ہے، جو ہمارے درمیان تھا، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملا لیا، اور ہاتھ سے انتقال ہوا، یقین شہادت کے ایک درجے پر وہ فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان
ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی ایک بیٹی جو ابھی بھی بیمار ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے طائف میں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ اور بچوں کا بہترین کارساز ہو اور بہترین نگہبان ہو۔ ہماری دلی ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، اور ہماری ساری ساتھیوں کی بہت ساری دعائیں اس حادثے کے بعد ان کو ملی ہوں، مسلسل انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ میں بس کسی کو یہ ابھی بات ایک دم سے ذہن میں آ گئی تو یہ عرض کر دی کہ ہم سارے ساتھیوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا کر کے، اور چاہے چھوٹے ہی سے کوئی کام ہو، صدقہ جاریہ کے طور پر اس طرح کر کے رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کس وقت ہو جائے، کوئی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے، اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے